السلام علیکم۔ دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے جی۔ ایک تو جو 100 ججز کے بارے میں آیا ہے کہ 100 اپلیکیشنز یا 100 ججوں کو جو انسانہ کچھ کیا، لسٹ تیار کر لی گئی ہے۔ اچھا، اتفاق ایسا دوسری دفعہ میں بات کرنے لگا ہوں کہ جس دن جسٹس اعجاز الاحسن کا استعفیٰ آیا تو ایک شاکنگ نیوز تھی ہمارے لیے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں، جیسے حامد میر صاحب کہتے ہیں اور باقی دیگر، کہ یہ ایسا تھا۔ لیکن ہاں، یہ بات جیسے ہی استعفیٰ آ گیا تو پھر انفارمیشن شیئر ہونا شروع ہو گئی بہت تیزی کے ساتھ۔ تو اس میں یہ آیا کہ ان کو کچھ ایویڈنسز دکھائے گئے کہ ہاں یہ سب کچھ، اب یہ بس کارڈ نہ پلے ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے بس موقع غنیمت جانا، انہوں نے کہا کہ بس پتلی گلی سے نکل لو، لیکن بچیں گے نہیں۔ یہ بات تو بڑی شیور ہے، کوشش ان کی ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ نرم ہو جائے، کوئی بات ایسی ہو جائے، یا اس دوران میں یہ کہیں سے نکل جائیں، یا جو بھی ہوگا، بہرحال وہ وقت بتائے گا۔ اسی وقت میں نے ایک ولاگ کیا جس کو ٹویٹر پہ تو اس پہ ٹک ٹاک پہ تو وہ چڑھ گیا تھا ٹائم سے، لیکن جو یوٹیوب کا تھا وہ میں جہاں پہ گیا وہاں پر سگنلز نہیں تھے، وہ سٹک ہو گیا۔ پھر شام کو چڑھا، جب وہ شام کو چڑھا تقریباً اس کے 2 گھنٹے کے بعد سعید چودھری صاحب کا ولاگ آیا۔ اچھا، 2 گھنٹے پہلے میرا آیا تھا۔ دونوں کی انفارمیشن ایک ہی ہے، اور بات کرنے کا طریقہ تھوڑا سا سلیقہ جو انسانہ مختلف ہے کہ نیچے ہائی کورٹس میں بھی بڑے پیمانے پر جو انسانہ وہ لسٹ تیار ہوئی ہے، اور ان کو معذرت تھوڑا سا میسج دیا گیا ہے کہ کچھ ایسے ہے۔ وہ ہے کیا، میں اس کو دہرانے لگوں اس لیے کہ کل سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں، تو پھر یہ ہوا کہ کیا نوٹسز جاری ہوئے ہیں یا یہ ریفرنسز ہیں 100 جو ججز ہیں ان کو، جس کا ذکر قاضی فائز عیسیٰ نے کیا ہے کہ سپیچ کے اندر کیا، اور وہ ریکارڈڈ ہے، اور ساری چیز آ رہی ہے۔ اب میں آپ کو جو میری معلومات میں آئی ہے چیز میں بتانے لگا ہوں کہ 100 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100 ایک اور 00 نہ، یہ 100 نہیں ہے۔ 100 کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے، وہ 125 بھی ہو سکتے ہیں، 150 بھی ہو سکتے ہیں، 80 90 بھی ہو سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے۔ اور وہ کیا ہیں؟ مختلف ججوں کو مختلف طریقوں سے، یعنی کہ 2 3 4 طریقے ہیں۔ کسی کو لکھ کے بھیجا ہے، کسی کو میسیجز کے تھرو ہے، کسی کو زبانی بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال ہے۔ اس کے اندر 2 3 قسم کے ہیں۔ جو ولاگ تھا اس میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر جو نا سوال ہے، لیکن جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 2 3 طریقوں سے بتایا گیا کہ یہ پراپرٹی آپ کے بھائی کے نام پہ ہے، یہ بیٹے کے نام پہ ہے، یہ بیوی کے نام پہ ہے، یہ فلانے بندے کے نام پہ ہے، یہ آپ کے دوست کے نام پہ ہے، یا یہ بالکل جو انسان سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ فائلز ہیں، یہ کس کے، یہ اس سے آپ کا کوئی تعلق ہے؟ سوال اتنا پوچھا گیا کسی سے، کچھ لوگوں سے۔ اب پھر کچھ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ٹریولز کیے تھے، وہاں پر یہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز تھیں، آپ کا کیا مقصد تھا اس کے بارے میں، اور یہ جو ہوا تھا یہ کیا ہوا تھا۔ کچھ سے یہ پوچھا گیا کہ جب آپ کو ججز سے اپوائنٹ کیا گیا تو اس وقت میں آپ کے معاملات یہ چل رہے تھے، تو یہ بائی پاس ہوئے، اور آپ کا ان سے جو معاملات ہوئے، جو ڈسکشن ہوئی، کیا یہ واقعی میں درست ہے یا کہ نہیں ہے۔ اب ایک جج کو جو نا خواہ مخواہ گھسیٹ کے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ایک خواہ مخواہ بندے کو جج بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ یہاں پر قانون کا سوال آ جاتا ہے کہ کیا قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے، یہ دیکھی جائے کہ اگر ایسے ایویڈنسز مل جائیں تو کیا اس کو عہدے پہ رہنا چاہیے، کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں۔ حضرت جی، تو یہ چیز جو ان سے نا بڑی اہم ہے کہ جس کے بارے میں یعنی کہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ ایکشن بڑا ہوگا۔ اس کے اوپر جو انسان ہے، جو رائے جو چل رہی ہے مختلف لوگوں کی، وہ یہ چل رہی ہے کہ فوری ایکشن نہیں ہوگا، الیکشن کے بعد ہوگا، اور پورے ایویڈنسز کے ساتھ ہوگا، اور ہوگا ضرور۔ نیٹ اینڈ کلین جو انسان عدلیہ ہی پاکستان کو بچا سکتی۔ قانون کے چکی کے اندر جو آئے پس جائے، اگر وہ کلین ہے تو نکل جائے، اگر جو گند ہے تو پکڑا جائے۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صاف ہی کر سکتا ہے۔ گند کو صاف نہیں کرتا، گند کو بڑھا دیتا ہے۔
جو صورتحال ہے بہرحال ابھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیں گے کہ مزید کیا ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے نا وہ یہ ہے جس کے اوپر بہت زیادہ نظریں ٹکی ہوئی ہیں کہ بہت دلیری کے ساتھ جو پاکستان کے سیاستدان ہیں، اگر ان کو ایک اچھا بہترین موقع ملتا ہے اسمبلی میں جا کے اور اس ملک کی خدمت کرنے کا، تو اس میں اکانومی کو سنبھالنا، سیکیورٹی کی صورتحال کے اوپر نظر رکھنا، خارجہ پالیسی کو درست کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے گھر کو صاف کرنا یعنی کہ بہترین طریقے سے وہ قانون سازیاں کرنا وہ سب سے بڑا فرض ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی لمٹ میں رہنا ہوگا۔ یہ جھگڑا نہیں چل سکتا جو اس وقت میں ہوا ہے، یہ جو گند پھیلا ہوا ہے، یہ جو گرد اڑائی جا رہی ہے، یہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ اگلوں کا بھی ایک امتحان ہوگا، تو اس کے بارے میں جو ہے نا بالکل واضح ہے۔ اگلی بات میں کرنے لگا ہوں جو پرویز سندیلہ صاحب کے سامنے کے پروگرام میں بھی ایک سوال کیا عمار بھائی سے۔ عمار مسعود بھائی نے بالکل جو ہے نا واضح کھول کر بتایا، اور حقیقت بھی یہی ہے، جو عوام کی نفس ہے وہ یہی بتا رہی ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں کہ بطور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، ایک فیصلہ۔ دوسرا، وہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعلیٰ تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم کے طور پہ ان کو فارغ کر چکے ہوئے ہیں۔ میں ریجیکٹ کا لفظ نہیں بولنا چاہتا، لیکن وہ بہت بڑے، بہت ہی بڑے اور نہ سنبھلنے والے کرائسس کے اندر آ جائے گی پی ایم ایل این اور پورا پاکستان اگر شہباز شریف صاحب کو دوبارہ اس سیٹ کے اوپر بٹھایا گیا، بھلے وہ میاں محمد نواز شریف کی مکمل رضامندی کے ساتھ ہو یا کچھ اور۔ تو یہ بات جو ہے نا بالکل واضح ہے کہ ایسا تجربہ کرنا بہت بڑا ظلم ہوگا پورے پاکستان کے اوپر۔ اگر اس میں میاں محمد نواز شریف شریک ہوئے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے جتنی عزت دی ہے نا وہ پھر بڑا اختیار رکھتا ہے، اس معاملے کو الٹ بھی دیتا ہے۔ یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، یہ ایسی سیاست نہیں ہے کہ فی الحال جو ہے نہ صورتحال قابو آنے کی وجہ سے اور مسلسل کنٹینیوٹی جمہوریت میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں نا یہ پھر ایک پارٹیوں کے اندر چند لوگوں میں محدود ہو جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ ابھی تک تو یہ قابل برداشت ہیں۔ میاں نواز شریف آ گئے، ان کے تو بزرگ نہیں، مطلب پولیٹکس میں تو نہیں تھے، میاں شریف صاحب تو پولیٹکس میں نہیں تھے۔ پھر ان کے بھائی آ گئے، وہ وزیر اعلیٰ کے طور پہ بہت اچھا طریقے سے کیا۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ حمزہ کسی جگہ پہ آ جائے گا تو حمزہ کی لاہور میں چند ایک لوگوں میں تو اس کی کچھ سے ہے، باقی تو سب کو پتہ ہے، تو یہ تو سلپ ہو جائے گی۔ اگر بطور آپ کہیں وزیر اعظم پارٹی کے میاں شہباز شریف، تو وہ تو بالکل فارغ ہیں، وہ تو پریشر لے ہی نہیں سکتے، ان کی تو صورتحال بالکل مختلف ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو ہے نا جو بار 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 مختلف جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کو بطور وزیر اعظم اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کر رہی اور جھگڑا چل رہا ہے، لڑائی چل رہا ہے۔ میں ایگزیکٹلی ان وقت میں جب میاں نواز شریف سے رابطے کیے گئے، ریکویسٹ کی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان کو بچاؤ، تو میاں نواز شریف نے پورے پی ایم ایل این کی سیاست کو داؤں پہ لگا کر یہ آ گئے، لیکن اس وقت میں کچھ باتیں ہوئی تھیں، طے ہوا تھا معاملہ، کوئی بیچ میں گارنٹر تھا۔ دسمبر 2021 کے اندر کوئی گارنٹر بیٹھا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہاں الیکشن فری اینڈ فیئر ہوں گے اور آگے مداخلت نہیں ہوگی، اور جمہوریت جب اپنے آپ کو پروان چڑھائے گی اس کے اندر مداخلت بھی نہیں ہوگی۔ بعد میں یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا یہ بھی ایک سیاسی وہ آپ کہہ لیں دھما چوکڑی ہے۔ سارا جو آپ کہہ لیں کہ اپنا کیا ہوا گند تھا وہ دوسروں کے اوپر یعنی کہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیا گیا۔ سیاست میں پھر کچھ اچھل کے سامنے آ گئے اور وہ سیاست کر رہے ہیں۔ کیا یہ ایسا چل سکے گا کنٹینیو؟ جو گارنٹر ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ آپ کو ایگزیکٹلی میں ایک مثال دے کر بتاؤں کہ میاں نواز شریف جب قید میں چلے گئے، مشرف کا مارشاء اللہ لگ گیا، اور جب ایک اندر خانے ایک ڈیل ہوئی میاں نواز شریف کو نکالنے کے لیے، تو وہ 5 سال کی ہوئی تھی کہ 5 سال میں میاں نواز شریف باہر رہیں گے اور پھر وہ واپس آ جائیں گے، معذرت جی۔ لیکن جب وہ لکھ کر معاہدہ سامنے آیا اور میاں نواز شریف کو یہ کہا گیا کہ آپ نکلیں، اور یہاں پر کوئی گارنٹر کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے، اور
جب وہ آئے ہوئے تھے تو آپ کو ہم کو سب کو پتہ ہے کہ اس وقت میں جب یہ معاہدہ آیا تو میاں صاحب کو کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ سائن کر دیں، دوسری جانب سے سائن نہیں ہوئے، جبکہ دوسری جانب تو مشرف صاحب تھے، انہوں نے سائن ہی نہیں کی۔ میاں نواز شریف نے رجسٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ 5 سال کا ہے اور یہ یہاں پر 10 سال لکھے ہوئے ہیں۔ تو جو گارنٹر تھا نا اس نے یہ بات کہی کہ نہ 5 کے لکھے کی ویلیو ہے نہ 10 کے لکھے کی ویلیو ہے، اس وقت ویلیو ہے آپ کی جان کی، آپ کو نکالنا مقصود ہے، آپ نکلیں، اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، معاہدہ ہم نے بیٹھ کے کیا 5 سال کا ہی ہے۔ وہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد بات ہوتی رہی، پھر وہ 7 سال کے بعد میاں نواز شریف واپس آ گئے، آپ کو پتہ ہے۔ جب میاں نواز شریف آئے پھر ان کو ایئرپورٹ سے واپس بھیج دیا گیا، پھر وہ اسی فلائٹ سے ان کو پیک کر کے واپس بھیجا گیا، پھر میاں نواز شریف آئے۔ اس دوران میں کیا ہوا تھا، پھر گارنٹر جو تھے نا وہ بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی یہ ساری صورتحال ہے، یہ تو ہم نے لکھا ہوا کیا ہے، معاملات تو ہمارے ساتھ طے ہوئے، انہوں نے کر لیا۔ تو یہاں پر تو سعودی عرب کی بات تھی نا، یہاں تو بالکل کسی اور کی بات ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے، اور جو کوشش ہو رہی ہے کہ ہم سیاست میں بھی رہیں اور معاملات بھی جو انسان ہمارے کنٹرول میں رہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں کسی طریقے سے معاملات رہیں، تو یہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مین لوگ ہیں نا، جو کرتے دھرتے ہیں، جو صفائی چاہتے ہیں، وہ اندر کھانے بھی کچھ خرابی نہیں چاہتے، اور خرابی کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو آپ میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، اشاروں میں ڈویژن نہیں ہونی چاہیے۔ دوائی کے اثرات ہیں جی، اللہ پاک صحت دے۔ تو یہ ہے ساری صورتحال، مزید بات کرتے رہیں گے جی، اور دونوں باتیں کی میں نے بڑے کھول کر کی۔ عمران خان صاحب زیر بحث رہتے ہیں، ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔